الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا مراد ہیں بت، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنے کمزور یہ چاہنے والے اور جس کو چاہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی کی قدر نہیں جانی جیسے چاہیے تھی۔ بے شک اللہ تعالی قوت والا غالب ہے۔ اس حوالے سے خاصی تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ رب تعالی کے بارے میں انسان کو، ایمان والے کو یہ یقین کامل، پکا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب میں کسی طرح کی کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی مجبوری نہیں۔ یہ جو لفظ ہم دوسروں کے لیے عام طور پر بول دیتے ہیں، یہ بھی رب کے لیے بول سکتے نہیں۔ اس کی قوت کا، اس کے غلبے کا
ہمیں پورا اندازہ بھی نہیں۔ اس نے اپنے بندوں میں اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں کتنی طاقت رکھی ہے، اس کا اندازہ کریں تو پھر خود دیکھ لیں کہ بنانے والے رب میں کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ کے سوا جو کسی کی بھی پوجا پرستش عبادت کرتے ہیں، اگر عقل والے ہیں تو اپنی عقل کو سامنے لائیں۔ سورج کی پوجا کرنے والے، اللہ کا بنایا ہوا سورج مظاہر قدرت میں نمایاں، انسان آنکھ ملا کر سورج کو دیکھ سکتا نہیں۔ اس سورج کو بھی اللہ جب چاہے بے نور کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا؟ سورج گہن جب بھی لگتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، تارے ٹوٹ جاتے، چاند چھپ جاتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو مظاہر قدرت، پانی، آگ، پتھر، لوہا، سب رب نے بنائے، یہ پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب مخلوق ہے، انسان ان سے زیادہ قوت والا، اور انسانوں میں سب سے کامل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی ہرگز عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ کا حق یہی ہے کہ ہم اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہے رب تعالی کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو اللہ کی قدر جیسی چاہیے تھی ویسی نہیں۔ جو لوگ مظاہر قدرت کی پوجا کرنے لگ گئے، انہوں نے رب کی قدر نہیں پہچانی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اسے مددگاروں کی یا شریکوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے ہمارے مددگار بنائے ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے ہمارے مددگار بنائے ہیں، اس کو کوئی بھی عبادت نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرتے ہیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ نفع نقصان سے پاک ہے، بے پرواہ۔ اللہ تعالی کے حوالے سے وہ لوگ جو نامناسب باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، غیر مسلم ہوں یا مسلمان کہلانے والے، کیونکہ کچھ مسلمان کہلانے والوں نے بھی کہا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر یہ کہو کہ اللہ فلاں کام نہیں کر سکتا تو وہ علی کل شیء قدیر تو نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تم کہو گے نہیں کر سکتا تو وہ شے ہوگی، اور جب کل شے کہتے ہو تو پھر اس میں سے وہ نکل جائے گی۔ جیسے بعض سرفیروں نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ایک صاحب نے اور زیادہ جوش دکھایا، لکھ دیا اس نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔
تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کے لیے عیب کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، کسی عیب کا خیال بھی اس کے لیے کیا جا سکتا نہیں. وہ منزہ، پاک. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ جو غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، وہ تو اپنی جگہ، ان کا تو کام ہی خراب پوری طرح. لیکن یہ جو مسلمان کہلا کر غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر، صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، غلط سوچوں سے، غلط لوگوں سے بچائے. اللہ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے. ساری مخلوق کو کس نے بنایا؟ کسی کے مشورے سے بنایا؟ پوچھ رہا ہوں. کسی کی ہدایت پہ بنایا؟ میں نے پہلے کہا یہ باتیں اللہ کے لیے ہم سوچ سکتے بھی نہیں. وہ لوگ جو چن لیے گئے، منتخب فرما لیے گئے، یہ رب تعالی کی عطا ہے. بنانے والا وہی ہے. وہ خاص کر لے کسی کو، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اچھا، اب سمجھدار لوگ ہیں آپ، پڑھے لکھے. اللہ تعالی جب عیب والا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب سوچا نہیں جا سکتا، تو وہ عیب والے کو چنے گا؟ اونچی کہیے. جو لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں عیب بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا تو یہی خیال لگ رہا ہے نا کہ جی فلاں عیبی ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی پر. معاذ اللہ کہ اللہ نے غلط بندے کو چن لیا. تو جب اللہ چننے والا، منتخب کرنے والا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے، جس کو خاص کر لیتا ہے، اس میں کمال ہے، اس میں عیب نہیں ہے. وہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے. یہاں وحی، جس کو اردو میں آپ وحی کہتے ہیں، لفظ وحی، بعض فرشتے انبیاء کرام پر وحی لاتے ہیں اور انبیاء وحی لیتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کریں اور درجات حاصل کریں. ایک تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ جنوں میں، جنات میں کوئی رسول نہیں. یہ چناؤ، انتخاب کرنا اللہ تعالی کی عادت قدیمہ. ہم اس کی قدامت پر بات نہیں کر رہے، یہ اللہ کی عادت ہے. پہلے جب ہم پہلے کہتے ہیں تو مراد ہے آج سے پہلے. آج سے کیا مراد؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنہوں نے نبی ہونا تھا، رسول ہونا تھا، ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر ان کی نبوت کا زمانہ نہیں، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ آئندہ بھی چنتا رہے گا فرشتوں میں سے، آدمیوں میں سے، نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئندہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، گنجائش ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جنہیں اس نے چننا تھا چن لیا، جنہوں نے نبی ہونا تھا ہو گئے۔ قرآن کریم میں آپ بیان سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ یہ واقعہ ہے عالم ارواح کا، روح کی جمع ارواح۔ یہ عالم اجسام ہے، جسموں کی دنیا جس میں ہم ہیں۔ اس سے پہلے روحوں کی دنیا تھی۔ یہ اس کا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔ تو عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے۔ پتہ چلا جنہوں نے نبی ہونا تھا یہاں آنے سے پہلے نبوت مل چکی، وہ نبی ہو چکے، نبی بن چکے تھے۔ یہاں آ کر نبی نہیں بنے، وہاں نبی بن چکے تھے۔ ان نبیین، اور اس میں سب شامل جتنے نبی۔ تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی، تو یہ جملہ درست نہیں۔ اس وقت نبوت کے ظاہر ہونے کا وقت تھا۔ نبی وہ کب سے ہیں؟ عالم ارواح میں نبوت مل چکی۔ تو جنہوں نے نبی ہونا تھا وہ منتخب ہو چکے، نبوت مل چکی۔ اب یہ آئندہ کا سلسلہ نہیں۔ جنہیں اللہ نے چن لیا وہ دائمی نبی ہے۔ یہ آپ سب سے کہلوانا چاہوں گا، وہ دائمی نبی۔ نبوت کا زمانہ ختم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب وہ نبی نہیں رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں ایمان لاتا ہوں تمام رسولوں پر۔ آپ سے کوئی کہے کلمہ پڑھو، فوراً پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کے کہنے پہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہر ایک کے کہنے پر کلمہ، کلمہ نہیں، کلمہ لام کے نیچے زیر ہے، کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ شیطان آیا تھا ایک نبی کے پاس، کلمہ پڑھیے،
انہوں نے کہا 1000 بار پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کہ میرے دشمن کی بات کیوں مانی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں نا، بسل لوٹا لے کے پھرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کیوں؟ وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کلمہ پڑھا کے کہتے ہیں ہم نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ کلمہ بار بار پڑھنا چاہیے، حدیث میں ہے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، جددو ایمانکم، حدیث ہے۔ کلمہ پڑھتا رہے، انسان کے غلط خیالات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے رہا کریں۔ دوبارہ کلمہ پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا کہ پہلے مسلمان نہیں تھے اب ہو گئے، نہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو صفائی ہو جائے۔ اب کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں، مانتے سب کو ہیں، مانتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسل جمع رسول کی، کہ میں تمام رسولوں کو مانتا ہوں۔ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے مانتے سب رسولوں کو ہو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دیں گے؟ تو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ ان ایک کا کلمہ جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ جو ان کو مانتا ہے وہ سب کو مانتا۔ آج بھی دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائی اور یہودی ان کا جھگڑا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، مقصد اپنی بات نہیں سنانی تھی، مقصد آپ کو بتانا تھا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے۔ نیو یارک